محترم سامعین، زندگی کے ہر موڑ پر انسان کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی یہ رہنمائی حکمت بھرے کسی حکیمانہ قول کی صورت میں ملتی ہے، اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ملتی ہے۔ یہ اقوال اور احادیث مبارکہ دل کو سکون دیتے ہیں، کردار کو مضبوط بناتے ہیں اور رستہ دکھاتے ہیں۔ آئیے ان قیمتی باتوں کو سنیں جو نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی روشنی کا ذریعہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قناعت دل کا سب سے بڑا سکون ہے۔ جو انسان تھوڑے پر راضی ہو جاتا ہے وہی حقیقی طور پر خوشحال اور مطمئن زندگی گزارتا ہے۔ دنیا کی دولت ختم ہو سکتی ہے، لیکن قناعت ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ قناعت انسان کو ناشکری سے بچاتی ہے اور دل کو اللہ کی رضا سے بھر دیتی ہے۔ اگر لوگوں کو جیتنا ہے تو ہر انسان کے دل کی چابی پہچانو۔ لالچی کو نصیحت مت دو، اسے تھوڑا سا لالچ دے دو، یہی اس کا رستہ ہے۔ غرور کرنے والے سے بحث مت کرو، اسے جھکاؤ مت، خود جھک جاؤ، اس کا غرور اسی وقت ٹوٹ جائے گا۔ بے وقوف کو دلیل سے مت سمجھاؤ، اسے اپنی راہ پر چلنے دو، چاہے منزل تک پہنچے یا ٹھوکر کھائے وہ خود سیکھ لے گا۔ عالم سے کچھ مت چھپاؤ، اسے سچائی بتاؤ، کیونکہ اس کی آنکھیں جھوٹ کے سائے بھی دیکھ لیتی ہیں۔ جو اکیلا ہے اسے نصیحت نہیں صرف ساتھ چاہیے، ایک ہاتھ پکڑ لو وہ دنیا جیت لے گا۔ کوئی بھوکا ہے تو تقریر مت دو، روٹی دو، اس وقت بھوک اس کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ بچہ ہے، اسے اخلاقیات کا درس مت دو، ایک کھلونا دے دو، وہی اس کی دنیا ہے۔ استاد کو علم مت دو، عزت دو، کیونکہ عزت ہی اس کا سب سے بڑا انعام ہے۔ ساس کو طعنے مت دو، میٹھے بول بول دو، کڑواہٹ خود ختم ہو جائے گی۔ شوہر کو ڈانٹ سے نہیں سکون سے سمجھاؤ، اس کی دنیا دلیل سے نہیں سکون سے چلتی ہے۔ بیوی کو ہیرے جواہرات نہیں توجہ دو، وقت دو، اس کا دل تمہارے وقت اور تمہاری توجہ سے روشن ہوتا ہے۔ نوکر کو حکم سے نہیں عزت اور اچھی تنخواہ دو، وہ وفادار ہو جائے گا۔ دوست کو تحفہ نہیں صرف تمہارا اعتماد چاہیے۔ دشمن سے مت لڑو، ہاتھ جوڑ دو، شاید وہ بھی نفرت سے تھک چکا ہو۔ اور محبوب کو ہزاروں الفاظ نہیں صرف ایک وعدہ چاہیے، میں تمہارا ہوں ہمیشہ کے لیے۔ خلاصہ یہ کہ ہر انسان کے دل ایک تالا ہے، بس چابی تلاش کرنے کا ہنر آنا چاہیے۔ زبان چھوٹی سی چیز ہے، نہ اس میں ہڈی ہے نہ وزن، لیکن یہ چھوٹی سی چیز دلوں کو توڑ بھی دیتی ہے اور جوڑ بھی سکتی ہے۔ الفاظ بولنے سے پہلے 3 سوال خود سے پوچھ لیا کرو۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ کیا یہ بات فائدے کی ہے؟ کیا یہ بات محبت، اصلاح یا خیر کے لیے ہے؟ اگر تینوں کا جواب ہاں میں ہے تو بولو، ورنہ خاموشی بہتر ہے اور نجات کا ذریعہ ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور کسی دوسرے کی غیبت کرنے لگا۔ انہوں نے فرمایا، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو تم غیبت کر رہے ہو، اور اگر جھوٹ بول رہے ہو تو بہتان لگا رہے ہو، دونوں صورتوں میں تم قابل سزا ہو۔ نیکی وہ ہے جو چھپ کر کی جائے، کیونکہ جو نیکی دکھاوے میں ہو وہ سودے بازی بن جاتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نیکی رائیگاں نہ جائے تو اللہ کے لیے کرو، نہ کہ لوگوں کی واہ واہ کے لیے۔ کسی کو مہمان سمجھ کر عزت دینا عام ہے، کسی اجنبی کو انسان سمجھ کر عزت دینا خاص ہے۔ ایک پیالہ پانی اگر اخلاص سے دیا جائے تو بادشاہت سے بڑھ کر ہو جاتا ہے۔ جو دلوں میں بس جائے اسے محل کی ضرورت نہیں۔
کچھ لوگ اللہ کے ڈر کے لیے ہی پیدا کیے جاتے ہیں، اللہ انہیں چن لیتا ہے، رلا کر، آزما کر، تکلیف دے کر۔ وہ انہیں ہیرا بنا کر اپنے قریب کر لیتا ہے، اور جسے رب مل جائے اسے سب مل جاتا ہے۔ زندگی کے خوبصورت لمحات میں ایک لمحہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی مشکل میں ہوں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں اور اچانک آپ کی نظر اس آیت پر پڑے، اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو، بے شک وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اس شخص کو کبھی صفائی مت دو جو وجہ اور تفصیل پوچھے بغیر آپ کی تذلیل کرے۔ جو لوگ حقیقت جانے بغیر دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ دراصل بدگمانی اور کم ظرفی کے شکار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے جواب میں خاموشی ہی بہترین ہتھیار ہے۔ کبھی کبھی سکون کے لیے دوا کی نہیں بلکہ کسی کے اچھے لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دل کا سکون صرف جسمانی علاج سے نہیں ملتا، ایک پیار بھرا جملہ یا نرمی سے کہا گیا لفظ انسان کو سب سے بڑی دوا دے دیتا ہے۔ پوچھا گیا غرور کیا ہے؟ جواب دیا، خاک سے بنے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ غرور کی جڑ یہ ہے کہ انسان اپنی اصل کو بھول جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم مٹی سے بنے ہیں اور آخر کار اسی مٹی میں جانا ہے، تو غرور کی کوئی وجہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل نہ بتاؤں؟ اور وہ عمل جو تمہارے رب کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور وہ عمل جو تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور وہ عمل جو تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، اور وہ عمل جو اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن سے ملو پھر تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر۔ دوستو، اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ باقی اعمال کی اہمیت کم ہے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ ذکر تمام اعمال کی روح ہے۔ ذکر دل کو زندہ رکھتا ہے، ایمان کو تازہ کرتا ہے اور بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن بصر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسلام کے احکام میرے لیے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، مجھے کوئی ایک عمل ایسا بتا دیجئے جس پر میں مضبوطی سے قائم رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ پیارے دوستو، اگر کوئی شخص نوافل یا دیگر مستحبات میں کمی محسوس کرے تو ذکر الہی سے اس کمی کو پورا کر سکتا ہے۔ ذکر ہر وقت ممکن ہے، چلتے پھرتے، کام کرتے ہوئے، حتیٰ کہ دل ہی دل میں۔ یہ عمل ایمان کو تازہ رکھتا ہے اور غفلت سے بچاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی یا مسافر، یعنی مسلمان کو چاہیے کہ دنیا میں دل نہ لگائے بلکہ آخرت کی تیاری کرے۔ جیسے مسافر رستے میں تھوڑی دیر آرام کرتا ہے اور پھر اپنی منزل کی طرف چل پڑتا ہے، اس کی نظر راستے کے مناظر پر نہیں، اپنی منزل پر ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایک مسلمان دنیا میں وقت گزارتا ہے، وہ دنیا کی رنگینیوں سے دل نہیں لگاتا بلکہ اس کی نظر اپنے اصلی وطن یعنی آخرت پر ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے اور نہ موت آنے سے پہلے اس کے لیے دعا کرے، کیونکہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کی ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں اور مومن کی عمر اس کے لیے خیر اور بھلائی میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ محترم دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ موت کی آرزو نہ کیا کرو،
کیونکہ موت مانگنا دراصل اللہ کی تقسیم اور تقدیر پر ناراض ہونے کی علامت ہے۔ کیونکہ انسان زندہ ہے تو توبہ کر سکتا ہے، اپنے نیک اعمال میں اضافہ کر سکتا ہے، دوسروں کے لیے فائدہ مند بن سکتا ہے۔ اسی لیے مومن کے لیے بڑھتی ہوئی عمر خیر کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ مرنے کے بعد تو نیک اعمال اور برے اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ صدقہ کر سکتا ہے، نہ توبہ کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ دنیا کی مشکلات اور آزمائشیں بعض اوقات انسان کو تھکا دیتی ہیں، لیکن ان پر صبر کرنے میں بھی اجر ہے۔ اس لیے مومن کے لیے ہر دن نیکیوں کے ذخیرے میں اضافے کا دن ہوتا ہے۔ ہاں، اگر حالات بہت سخت ہوں تب بھی موت کی تمنا کرنے کی بجائے یہ دعا مانگنا چاہیے: اے اللہ، اگر زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور اگر موت بہتر ہے تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ دوستو، اس حدیث میں ہمارے لیے 3 اسباق ہیں۔ زندگی اللہ کی نعمت ہے۔ ہر دن مومن کے لیے نیکی بڑھانے کا موقع ہے۔ مشکلات کے باوجود صبر اور دعا کا رستہ اختیار کرنا چاہیے۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں دل کو سخت کر دیتی ہیں، اور سخت دل والا شخص اللہ سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ محترم دوستو، اس حدیث میں کثرت کلام سے منع کیا گیا۔ غیر ضروری گفتگو، فضول باتیں، بے مقصد مشغلے دل پر بہت منفی اثرات ڈالتے ہیں۔ جب دل سخت ہو جائے تو آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، دل کو نرمی نصیب نہیں ہوتی، نیکیوں کی طرف رغبت باقی نہیں رہتی، عبادات کی حلاوت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کا ذکر دل کو زندہ اور نرم کرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت، دعائیں، تسبیحات اور نیک باتیں دل کو سکون اور روح کو راحت دیتی ہیں۔ زیادہ بولنے میں اکثر غیبت، جھوٹ یا لغو باتوں کا خطرہ رہتا ہے، جو انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہیں۔ اس لیے مومن کی شان یہ ہے کہ وہ کم بولتا ہے، لیکن بولتا ہے تو خیر ہی کی بات کرتا ہے۔ دوستو، اس حدیث میں بھی ہمارے لیے 3 اسباق ہیں۔ زبان کو قابو میں رکھنا ایمان کی علامت ہے۔ فضول باتوں سے دل سخت ہوتا ہے اور ذکر سے دل نرم ہوتا ہے۔ اللہ کا قرب چاہنے والا انسان اپنی گفتگو میں احتیاط کرتا ہے اور زیادہ وقت ذکر اور نیک اعمال میں گزارتا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بڑی جزا بڑی آزمائش کے ساتھ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں ڈالتا ہے۔ جو بندہ اس پر راضی رہتا ہے اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور جو ناراضی کا اظہار کرتا ہے وہ اللہ کی ناراضی کا مستحق بن جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف حالات میں آزماتے ہیں، کبھی بیماری، کبھی فقر، کبھی نقصان، کبھی دکھ اور مصیبت۔ یہ آزمائشیں سزا نہیں ہوتیں بلکہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ مومن کے لیے یہ امتحانات گناہوں کے کفارہ اور درجات کی بلندی کا سبب بنتے ہیں۔ بڑی آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ جس کا امتحان جتنا سخت ہوگا اس کا اجر بھی اتنا بڑا ہوگا۔ اگر بندہ صبر اور رضا کا مظاہرہ کرے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اسے عظیم بدلہ عطا کرتا ہے، لیکن اگر بندہ شکوہ اور ناراضی کرے تو یہ اللہ کی ناراضی کو دعوت دیتا ہے، اور یوں آزمائش اس کے لیے مزید سختی بن جاتی ہے۔
ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس پر اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ دوستو، اس حدیث میں بھی ہمارے لیے 3 اسباق ہیں۔ ایک یہ کہ آزمائشیں ایمان کا حصہ ہیں، دوسرا یہ کہ صبر اور رضا سے اللہ کی رضامندی اور قرب نصیب ہوتا ہے، تیسرا یہ کہ بڑی آزمائشیں بڑے اجر و ثواب کی ضمانت ہیں۔ محترم دوستو، یہ الفاظ صرف سننے کے لیے نہیں تھے بلکہ اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے ہیں۔ جو ان پر عمل کرے وہ کامیاب ہے اور جو غفلت کرے وہ نقصان اٹھائے گا۔ تو اپنی زندگی کو ان تعلیمات سے سنواریں تاکہ دنیا بھی بہتر گزرے اور آخرت بھی روشن ہو۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔